آخری خط کے جواب میں کسی کے توتلےپن کا مذاق اڑانا اگرچہ قطعی طور پر اچھی بات نہیں ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس میں مزاح اور تفریح کی بڑی گنجائش ہے۔ اگر کوئی شخص توتلا کے بولتا ہے تو یہ اس کی مجبوری ہے۔ کسی کی مجبوری کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، لیکن اگر خود وہ شخص اپنی اس کمزوری کو حظ کا سبب بنا لے اور اپنی اس کمزوری پر دل گرفتہ ہونے کے بجائے اسے سبب تفریح سمجھے تو پھر اس کی کمزوری سے لطف لینے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ آج ایک ایسے ہی شخص کے ذکر سے اس باب کا آغاز کر رہے ہیں۔ قصہ سنو۔ سیوان کے مضافات میں ایک قصبہ ہے علی نگر۔ وہاں سالانہ ایک ایسی محفل کا انعقاد ہوتا ہے جس میں خالصتاً مزاح ہی ہوتا ہے۔ یہ محفل نہایت بے تکلف ہوتی ہے۔ علاقے کے بزرگ خورد سب کے سب اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اس محفل میں روب دبدبے والے بزرگ بھی خردوں کے ساتھ برابر سے شریک ہوتے ہیں۔ لطیفہ گوئی، ہجو، چھوٹے موٹے ڈرامے جن میں صاف ستھرا مزاح ہو کیے جاتے ہیں۔ سال بھر ہر شخص کی کارکردگی کے حوالے سے اسے ایک ایسا لقب دیا جاتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی مزاح کا پہلو ہو۔ اس قصبے میں یہ روایت کب سے قائم ہوئی اس کا علم تو ہم کو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ جس دور میں یہاں علماء دین کی کثیر تعداد تھی اس وقت بھی یہ محفل ہوا کرتی تھی اور وہ لوگ بھی اس محفل میں شامل ہوا کرتے تھے۔ علی نگر میں ایک شاعر تھے، نہایت خوش دل انسان، بے حد باغ و بہار طبیعت کے مالک، ہمہ وقت چہرے پر شگفتگی، ہر وقت ہنستے ہنساتے رہنے کی عادت۔ جہاں بھی رہتے وہاں قہقہے گونجتے رہتے تھے۔ وہ توتلے تھے اور اپنے توتلے پن سے بڑا فائدہ بھی اٹھایا کرتے تھے۔ اس کا لطف نہ صرف وہ خود اٹھاتے تھے بلکہ اہل محفل بھی ان کی اس ادا سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ قصبے کی روایت کے مطابق اس محفل کا انعقاد ہوا۔ ہر شخص نے کچھ نہ کچھ پیش کیا۔ محفل عروج پر تھی، قہقہوں کی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بھی اپنا ایک ہجویہ کلام لے کر پیش ہوئے۔ قصبے کے ہر ایسے شخص کی شان میں اشعار پڑھے جس کا چڑھنا یقینی تھا۔ اپنی نظم میں انہوں نے اپنے توتلے پن کا خوب فائدہ اٹھایا اور محفل لوٹ لی۔ محفل کے اختتام پر القاب دیے جانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب ان کا نام آیا تو ایک بزرگوار اپنے مقام سے اٹھے اور لقب دینے والے کو روک دیا اور خود مائک پر آ گئے اور ان شاعر کا نام پکار کر انہیں طوطئ علی نگر کے لقب سے نوازا۔ محفل برخاست ہو گئی۔ کسی نے محفل کے بعد ان سے دریافت کیا، کہا جی تورے کا لقب ملا؟ انہوں نے کہا طوطئ علی نگل۔ پوچھنے والے نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے اس بات میں اپنی گردن ہلا دی اور کہا اچھا طوطئ علی نگل۔ شاعر صاحب فوراً سمجھ گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ فوراً بولے او طوطئ نا جی، صحیح والا طوطئ علی نگل۔ ان کی اس وضاحت پر وہاں موجود سب کے سب ہنسنے لگے۔ بہرحال دربھنگا سے جو ہم نکلے تو پھر کہیں بھی نہیں ٹھہرے۔ وہ سیوان ہو، گورکھپور ہو کہ لکھنؤ، ہر شہر میں کچھ برس قیام رہا۔ اس دوران ان شہروں کی ثقافت، زبان، تہذیب، غذا، لباس سے لے کر یہاں کی اچھی بری باتیں دیکھیں اور سمجھیں۔ بھٹکتے رہنے کے اس سلسلے نے اگرچہ ہمیں خانہ بدوش رکھا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بطور طالب علم ہم نے بہت کچھ سمجھا اور ہماری شخصیت پر اس کے کئی مثبت اثرات بھی مرتب ہوئے۔ لکھنؤ بطور شہر ہمارے لیے ایک داستانوی شہر تھا۔
انیس و دبیر کے علاوہ مرزا ہادی رسوا کی امراؤ جان نے لکھنؤ کا جو نقشہ کھینچا تھا، ہم اسی لکھنؤ کی تصویر لیے اس شہر میں وارد ہوئے۔ چار باغ ریلوے اسٹیشن پر اترتے ہی منہ کا مزہ اس وقت خراب ہو گیا جب رکشے والے نے پوچھا، کہاں جاؤ گے؟ ہمارے یہاں تو اس طرح کی زبان نہیں بولی جاتی ہے، اور ہم تو لکھنؤ آئے تھے جسے ادب کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ انداز سماعت پر بہت گرا گزرا، لیکن کیا کر سکتے تھے۔ خیر، ہم نے رکشے والے کو پتہ بتایا اور وہ ہمیں پاپا یعنی مسعود رضوی صاحب کے گھر کی طرف لے چلا۔ راستے میں ہم نے اس سے کافی باتیں کیں، لیکن اس کی زبان کا اکھڑپنا جیسا تھا ویسا ہی رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس دور میں اودھ کا قیام ہوا، ہندوستان کا وہ دور معاشی، معاشرتی، ثقافتی اور سیاسی بحران سے گزر رہا تھا۔ سال 1722 میں سعادت علی خان نے ریاست اودھ کی داغ بیل ڈالی، جس کا پایہ تخت فیض آباد تھا۔ سال 1775 میں نواب آصف الدولہ کا اپنی ماں سے تنازعہ ہوا اور انہوں نے اپنا مرکز لکھنؤ بنایا۔ گویا لکھنؤ کا قیام ہی جھگڑے کی بنا پر ہوا۔ خیر، نواب صاحب ایک دیداور بادشاہ تھے۔ انہوں نے ملک کیا بیرون ملک سے بھی مختلف شعبوں کے باکمال افراد کو لکھنؤ میں جمع کرنا شروع کیا۔ اس میں ادب، موسیقی، مصوری، صنعت گری، فن تعمیر وغیرہ سے وابستہ اہل کمال حضرات شامل تھے۔ مختلف جغرافیائی علاقوں اور تہذیبوں سے لکھنؤ میں آ کر بسنے والے اپنے اپنے قبیلے بھی ساتھ لے کر بالکل اسی طرح آباد ہوئے جس طرح عراق کا شہر کوفہ آباد ہوا تھا۔ جہاں لکھنوی پکوانوں اور چکن کاری نے دنیا بھر میں اپنی منفرد شناخت قائم کی، وہیں اردو زبان کو بھی لکھنؤ آئے ماہرین زبان نے خوب سنوارا۔ اگر شاعری کے حوالے سے دیکھیں تو ناسخ اور انیس فیض آباد سے آئے، جبکہ دبیر کی آمد دہلی سے ہوئی۔ لکھنؤ میں اردو زبان کے محاوروں، واحد اور جمع کے قواعد، رعایت لفظی، تذکیر تانیث وغیرہ کے حوالے سے اس قدر کام ہوا کہ رفتہ رفتہ یہ طرز گفتار معاشرے کا حصہ بن گیا، جس کی وجہ سے لکھنؤ کا ایک خاص لہجہ پیدا ہوا، جس کی شیرینی اب بھی پرانے لکھنؤ کے لہجے میں خال خال مل جاتی ہے۔ کہتے ہیں جہاں تعمیر ہوتی ہے وہیں اس تعمیر کے بالمقابل اتنی ہی تخریب بھی ہوتی ہے۔ لکھنوی لہجے کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ جہاں یہ زبان محاوروں اور قواعد سے آراستہ ہو کر زینت ادب ہوئی، وہیں اس میں تصنع بھی پیدا ہو گیا اور زبان کا فطری حسن کم ہو گیا۔ ظاہر ہے جس زبان میں تصنع ہو تو اس کا اثر بولنے والوں کے مزاج پر بھی ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں کے معاشرے میں بھی وہی تصنع محسوس کیا جو یہاں بولی جانے والی زبان میں تھا۔ یہ ہمارے لیے کوئی غیر متوقع واقعہ نہیں تھا، کیونکہ ہم یہاں کی زبان کو صرف سن نہیں رہے تھے بلکہ محسوس بھی کر رہے تھے۔ جیسا ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہماری زندگی در بدری میں گزری اور دنیا بھر کے مختلف شہروں میں آباد ہوئے اور پھر اجڑے، جس کی وجہ سے شہروں کی تہذیبوں میں یکسانیت بھی پائی اور اس کے اسباب بھی معلوم ہوئے۔ ہم نے محسوس کیا ہے کہ جن شہروں پر حاکموں اور امراء کا زیادہ اثر ہوتا ہے، وہاں کئی طرح کے عیوب بھی ہنر گردانے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ ذاتی تجزیہ ہے کہ ایسے شہروں میں ریاکاری، خوشامد اور مکر ہنر سمجھا جاتا ہے۔ ریا کا ذکر آ ہی گیا ہے تو لکھنؤ کے قیام کے ابتدائی ایام کا ایک قصہ بھی سنتی چلو۔ لکھنؤ میں ہماری آمد بمبئی سے شائع ہونے والے ایک اردو روزنامہ اردو ٹائمز کے نامہ نگار کے طور پر ہوئی تھی۔ اس اخبار میں
ایک روزانہ کالم شائع ہوتا تھا جس میں کسی ایک سوال پر 10 شہریوں کا رد عمل ان کی تصویر اور نام کے ساتھ شائع ہوتا تھا۔ ان دنوں اس اخبار کے مدیر عالم نقوی صاحب اور لکھنؤ دفتر کے بیورو چیف سید حسین افسر صاحب ہوا کرتے تھے۔ افسر صاحب نہایت خلیق اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے اس کالم کی ذمہ داری ہمارے سپرد کی۔ نیا معاملہ تھا، اس لیے ہم نے بھی انکار نہیں کیا اور اس فرض کی ادائیگی کو بھی قبول کر لیا۔ لیکن نہ تو ہم شہر کے راستوں سے واقف تھے اور نہ محلوں سے۔ بہرحال ہم نے ایک مہربان سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو انہوں نے ہماری مدد کرنے کا وعدہ کیا اور ہم سے کہا کہ صبح کے وقت ان سے ملاقات کر لیں۔ وہ 10 افراد کا انتظام کر دیں گے جو اپنا رد عمل دے دیں گے۔ خیر صاحب، ہم وعدے کے مطابق ان کے گھر صبح پہنچ گئے۔ چائے کے بعد ہم دونوں جیسے ہی ان کے گھر سے نکلے، سامنے ایک حافظ جی مل گئے۔ ہمارے دوست نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ انہیں سلام کیا اور پھر ان سے معاملہ بیان کیا۔ ان دنوں اخبار میں تصویر کا شائع ہونا بڑے فخر کی بات ہوا کرتی تھی۔ حافظ جی نے نہایت گرم جوشی کے ساتھ ہم سے مصافحے کے بجائے معانقہ کیا۔ ہم نے جھٹ سے کیمرہ نکالا اور پہلے نمبر پر اس دن کے سوال پر ان کا ہی رد عمل لے لیا۔ حافظ جی نے نہایت گرم جوشی سے سوال کا نہ صرف جواب دیا بلکہ مزید افراد سے ملوانے کے لیے ہم دونوں کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ سڑک سے گزرتے ہوئے ہماری نگاہ ایک عالیشان عمارت پر گئی جس کی باہری دیوار نہایت بوسیدہ حالت میں نظر آ رہی تھی۔ اس دیوار پر جھاڑ جھنکھاڑ اگے ہوئے تھے۔ ہم نے حافظ جی سے دریافت کیا کہ یہ کیسی عمارت ہے۔ انہوں نے کہا، ارے یہ شیعوں کا امام باڑہ ہے۔ ان کے لہجے میں حقارت اور تنفر نمایاں تھا۔ ہم نے بڑی بے پرواہی سے کہا، یہ شیعہ قوم بھی عجیب ہے۔ 2 ماہ 8 دن تو یا حسین اس طرح کرتی ہے جیسے سوائے امام حسین کے اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، اور ان سے منسوب امام باڑے کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حافظ جی چونک پڑے۔ انہوں نے ہم سے دریافت کیا کہ ہم کس شہر سے آئے ہیں۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ہم لکھنؤ میں نئے ہیں، اس سے قبل گورکھپور میں رہتے تھے۔ یہ سنتے ہی حافظ جی نے شیعوں کو جو صلواتیں سنانا شروع کیں کہ اللہ کی پناہ۔ انہیں اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ ان کی گردن کی رگیں پھولی جا رہی تھیں اور منہ سے کپ نکل رہا تھا۔ وہ بغیر سانس لیے ہوئے شیعوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ہمارے ساتھی دوست نے انہیں چاہا کہ روک دیں، لیکن ہم نے انہیں اشارہ کر کے منع کر دیا۔ ہم معلوم کرنا چاہتے تھے کہ شیعوں اور سنیوں کے درمیان جس کشیدگی کی کہانیاں ہم سنتے آئے تھے وہ کس حد تک سچی تھیں۔ خیر صاحب، حافظ جی اپنی رو میں تقریباً 10-15 منٹ تک شیعوں کو گالیاں دیتے رہے اور ہم خاموشی سے سنتے رہے۔ چلتے چلتے ہم نے انہیں روکتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ذرا چائے پی لی جائے تاکہ آپ کا خشک حلق کچھ تر ہو جائے۔ ہم لوگ ایک چائے خانے پر رکے۔ ہمارے دوست نے 3 چائے منگوائی، مگر اس دوران بھی حافظ جی پوری رفتار کے ساتھ شیعوں کو گالیاں دیتے رہے۔ ہم نے چائے کی ایک پیالی ان کی طرف بڑھا دی۔ جب چائے کی چسکی لینے کے لیے وہ خاموش ہوئے تو ہمارے دوست نے آہستہ سے انہیں خبر دی، یہ بھی شیعہ ہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی حافظ جی سن پڑ گئے۔ کپ پر اپنے ہونٹ جمائے سر جھکائے وہ چند لمحوں تک ساکت کھڑے رہے۔ ہم دونوں ان کے تاثرات دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے ایک جھٹکے کے ساتھ گردن اٹھائی اور بولے، لیکن یہ سنی بھی کم نہیں ہے۔ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ ہم دونوں دوست ٹھہاکا مار کر ہنسنے لگے۔ دوستو،
قصہ جاری ہے۔ اگر آپ کو ریڈیو اردو کی یہ پیشکش پسند آئی ہو تو ریڈیو اردو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہاں، اگر آپ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آداب۔